کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی فلسطین کے لوگ یاد کرتے ہیں؟ کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی پوری مسلم دنیا کے ہیرو بن گئے تھے، اور آخر انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسے کون سے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہو گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا؟ بیت المقدس کو عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھینا، لیکن پھر بھی عیسائی کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند کرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا تھا۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوجوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، لیکن سب سے بڑی بات وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مسلمان بہت ہی زیادہ عزت اور احترام اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں کعبہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیے جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کی فوجوں سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور مسلمانوں نے وہاں پر اپنا پرچم لہرا دیا تھا۔ مسجد اقصی، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں بلکہ اس کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکلتی جا رہی ہے، اور دوسرے مسلم ممالک کے سپورٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے فلسطین پر بے حد ظلم کیا جا رہا ہے، اور مسجد اقصی کو گرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، بلکہ مسجد اقصی پہ بہت پہلے سے ہی لوگوں نے غلط نگاہ ڈالی ہے۔ مسجد اقصی کا اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کی برابر ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر اسی سے شروع کیا تھا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اور بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب مسجد اقصی کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا، اور مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ ایک دن کے اندر ہی 72,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس نازک دور میں جب مسلمان بے بسی کے عالم میں تھے، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کو فتح کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ ایوبی سلطنت قائم کر دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ مقام وراثت میں نہیں ملا تھا، اور نہ ہی پھولوں کے بستروں پر لیٹ کر ہی ان کو یہ مقام ملا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور بہت ہی زیادہ قربانیاں دی تھیں، جس کا ہم آج اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری زندگی کے اندر ہنسے نہیں تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ سلطان، ہم نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ مسجد اقصی گیروں کے ہاتھ میں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ مسجد اقصی گیروں کے ہاتھ میں تھی اور تو ہنس رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کتنا جذبہ بڑا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے مسجد اقصی کو مسلمانوں سے کیسے چھینا تھا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد اقصی کو کیسے آزاد کرایا۔ تو دوستو، جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھینا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اور ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ ویسے تو بیت المقدس کی کہانی بہت پرانی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے بھی زیادہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹنے لگے، اور مسلمان طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور پڑنے لگے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سیوبی سلطنت کہلاتی تھی، وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ فلسطین اور سیریا جیسے علاقے پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا، اور ظالم عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھیننے کے بعد مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ ایک ہی دن میں 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا،
ایک دن کے اندر ہی 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یروشلم کی پوری زمین پر صرف مسلمانوں کی لاشیں اور خون نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بھی ترس نہ کھایا گیا اور ان کو بھی بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا تو دنیا بھر کے تمام اسلامی ملکوں میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے اس کی طرف 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جب بیت المقدس پر ظالم عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں میں کوہرام مچ گیا۔ سب نے ہی بیت المقدس کو دوبارہ سے آزاد کرانے کی کوششیں کی، لیکن کامیابی نہیں ملی اور سبوں کو ہار ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوئی ایک ایسے شخص کی کہ جس کا نام نور الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا تھا کہ انہیں ہر حال میں بیت المقدس کو فتح کرانا ہے، اور انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس فتح کر لیں گے تو یہ ممبر وہ مسجد اقصیٰ میں نصب کریں گے۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی شامل ہو گیا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور مہارت کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی، اور اب ان کی جگہ کوئی بھی اتنا قابل انسان نہیں تھا کہ جس کو نور الدین زنگی کی جگہ پر بیٹھا دیا جائے۔ لیکن سب کی نگاہ صرف ایک ہی شخص کی طرف جا رہی تھی، اور وہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، کیونکہ نور الدین زنگی کے بعد یہی ایسے شخص تھے جو ان کے تخت کو سنبھال لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے متفق ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی کی پوری سلطنت سونپ دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ جب ان کو تخت پر بیٹھایا گیا تو ان کی عمر صرف 21 یا 22 سال ہی کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل اور کتنے ماہر ہوں گے کہ لوگوں نے اتنی کم عمر میں ہی ان کو تخت پر بیٹھا دیا۔ لیکن مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ نازک تھے، مصر میں بہت زیادہ کرپشن پھیلا ہوا تھا، اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو کئی سال تک ان پریشانیوں کو دور کیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت مصر میں مضبوط ہو گئی تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہوا یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری فوج کو لے کر مصر کی طرف چل دیتے ہیں۔ پھر ہتین کے میدان میں عیسائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ جنگ بہت خطرناک چل رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے عیسائیوں کا صفایا ہوتا جا رہا تھا، اور مسلمان اپنے قدم بیت المقدس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ ہزاروں دشمنوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں اور بیت المقدس پر اپنا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں، اور اسی دن سے وہاں سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو ممبر نور الدین زنگی نے بیت المقدس میں نصب کرنے کے لیے بنوایا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی پوری دنیا میں جتنے بھی عیسائی تھے وہ سب پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرکار اتنی کم تعداد والی فوج نے ہماری اتنی بڑی فوج کو کیسے ہرا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی تمام عیسائی حکومتیں جیسے کہ انگلینڈ، جرمنی، فرانس جیسی حکومتوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا راجہ رچرڈ اور فرانس کا راجہ فلپ اپنی پوری فوج کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ عیسائیوں کی فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی، حالانکہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہی ہزاروں میں تھی۔
لیکن پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 3-4 سال تک عیسائی فوج کا جم کر مقابلہ کیا، اور عیسائیوں کی فوج کو اب یہ لگنے لگا کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ آنے والا نہیں ہے اور سوائے نقصان کے ہمیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی اور واپس سے اپنی کنٹری جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی دن سے پوری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے پاورفل انسان ہیں۔ ایک پاورفل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ نیک دل انسان بھی تھے اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے اور غریبوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکیں، اور اپنی پوری زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حج ہی نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی سے عیسائی اور یہودی بھی محبت کرتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صدقہ کرتے تھے تو وہ کسی مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہمیشہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔